العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل میرٹ پر سنیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، معاملہ واپس احتساب عدالت بھیجنے کی استدعا مسترد۔ نواز شریف کے وکیل نے کہا کہ قابل ادا تنخواہ کی دستاویز کی تصدیق نہیں کی گئی، نیب نے نقول پر انحصار کیا۔ دلائل مکمل، عدالت 12 دسمبر کو نیب کے دلائل سنے گی۔ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ 12 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ ریفرنس 2011 میں دائر کیا گیا تھا۔ آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو پیپلز پارٹی میں شامل۔ سابق وزیر سکندر عمرانی سمیت کئی اہم شخصیات کا بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ ٹک ٹاک، گالم گلوچ اور گیٹ نمبر 4 والی سیاست نہیں آتی، نہ کسی اور کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ بلاول بھٹو کے شانگلہ سے سیاسی مخالفین پر وار، بولے معاشی بحران بدترین ہوتا جا رہا ہے اور پرانے سیاستدان آج بھی انا کی سیاست کر رہے ہیں۔ افواہوں پر نہ جائیں، پولنگ 8 فروری کو ہوگی، چند روز میں شیڈول جاری ہو جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی عوام سے حق رائے دہی استعمال کرنے کی اپیل، کہا الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کے لیے پوری طرح تیار اور پرعزم ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری، رہائشی عمارتوں، پناہ گزین کیمپس اور مساجد پر بمباری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 350 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 17,177 تک جا پہنچی۔ مغربی کنارے میں اقوام متحدہ کے سکول سے درجنوں فلسطینی شہری گرفتار۔ غزہ میں قحط کی صورتحال، ورلڈ پروگرام کے مطابق 97% شہریوں کو مناسب خوراک نہیں مل رہی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس کل طلب، امریکہ نے جنگ میں وقفے کی مخالفت کر دی۔ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، مزاحمت جاری رہے گی، غزہ بھر میں شدید لڑائی جاری ہے، حماس کا اعلان۔ مجاہدین نے 3 روز میں 72 اسرائیلی گاڑیوں اور ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کے سابق جنرل اور سیاسی رہنما گادی آئزک کا بیٹا مارا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 ماہ میں 5 لاکھ اسرائیلی شہری ملک چھوڑ گئے۔ سیاحت 76% اور پروازیں 80% کم ہو گئیں۔ 9.5 لاکھ نوکریاں بھی ختم۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ کی ملاقات، افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، افغان عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم۔ کامیابی پاکستان کا مقدر ہے، امن و استحکام کے لیے دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنا رہے ہیں، خون کے آخری قطرے تک ملک کی حفاظت کریں گے، سپاہ سالار کا واضح پیغام۔ جنرل عاصم منیر کا پشاور کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کارروائیوں پر بریفنگ۔ آرمی چیف نے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن سلامتی اور معیشت کو شدید متاثر کر رہے ہیں، ان کی واپسی کا فیصلہ ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا۔ مسلم امہ کا احتجاج اور شدید رد عمل رنگ لے آیا، ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی غیر قانونی قرار، پارلیمنٹ نے توہین قرآن پر پابندی کا بل منظور کر دیا۔ ڈینش وزارت انصاف کے مطابق نئے قانون کے تحت کسی بھی مقدس کتاب کی بے حرمتی جرم تصور ہوگی۔ کراچی میں عائشہ منزل پر شاپنگ سینٹر میں آتش زدگی کا مقدمہ درج، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے متاثرہ عمارت کو 4 منزل تک قابل رہائش قرار دے دیا، ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ کا متاثرہ شاپنگ مال کا دورہ، کہا متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ خالد مقبول صدیقی کی تنقید، کہا کراچی پر 15 سال سے شہر کے باہر والوں کا قبضہ ہے، نگران وزیر اعلیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ ہولناک آتش زدگی پر سٹی کونسل میں اپوزیشن کا احتجاج، قبضہ میئر نامنظور کے نعرے۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور قیمتی جان چلی گئی، جوہر چولنگی کے قریب کار سواروں کو لوٹنے کی کوشش، نہ رکنے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر ڈالی، ایک بھائی جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کو غیر قانونی طور پر بھیجنے والا انسانی سمگلر میر پور خاص سے گرفتار، ملزم فیض اللہ کے وارنٹ گرفتاری 20 جون کو جاری ہوئے تھے۔ حادثے میں 28 پاکستانی لقمہ اجل بن گئے تھے۔
اور حارث رؤف ہمارا اثاثہ ہے، ان کا کریئر ختم کرنے نہیں آئے۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض کہتے ہیں کہ حارث کو سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر شو کاز دیا۔ شان مسعود کی کپتانی پر سوالات ہو رہے تھے، سب نے دیکھ لیا وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں وسیم ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام حد کر دی۔ دیکھتے رہیے سما۔